چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو، میں ہوں طیب بشیر اور آپ چیپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلہ کی ایپیسوڈ نمبر 74۔ موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما گاندھی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک زیرک سیاستدان تھے جنہوں نے برطانوی تسلط سے ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کی اور غریب ہندوستانیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ موہن داس کرم چند گاندھی 2 اکتوبر 1869 کو شمال مغربی ہندوستان کی ریاست پوربندر میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان ایک مالدار گھرانہ تھا۔ گاندھی کے والد کرم چند اتم چند گاندھی پوربندر کے راجا کے دیوان اور ریاست کی ایک مشہور شخصیت تھے۔ موہن داس کی والدہ ایک مذہبی خاتون تھیں جو اکثر پوجا پاٹ کے لیے مندر جاتی اور اپواس رکھتی تھیں۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ اچھی تعلیم و تربیت کے ارادے سے موہن داس کے والد اپنے کنبے کو پوربندر سے راجکوٹ لے آئے، جہاں اچھی تعلیم کا انتظام تھا اور موہن داس کو انگریزی تعلیم دی گئی۔ موہن داس گاندھی کی شادی 13 سال کی عمر میں کستوربا سے کر دی گئی، جو راجکوٹ کی رہائشی تھیں اور شادی کے وقت ان سے 1 سال بڑی یعنی 14 سال کی تھی۔ موہن داس اس وقت باغیانہ ذہنیت کے حامل تھے۔ خاندان کی روایت کے برخلاف انہوں نے شراب نوشی اور گوشت خوری جیسی ممنوعہ چیزیں کی، تاہم اس عمر میں بھی ان میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی خواہش تھی۔ ہر اس کام کے بعد جو ان کی نظر میں گناہ تھا وہ کفارہ کرتے تھے، جس کا انہوں نے اپنی کتاب سچائی کا پریوگ میں ذکر کیا ہے۔ موہن داس گاندھی بمبئی کے بھاؤ نگر کالج میں زیر تعلیم تھے، لیکن وہ وہاں خوش نہیں تھے۔ اسی زمانے میں انہیں مشہور انٹر ٹیمپل میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن جانے کی پیشکش ہوئی۔ اہل خانہ کے عمائدین نے موہن داس کو سمجھایا کہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے پر انہیں برادری سے خارج کر دیا جائے گا، لیکن بزرگوں کے اعتراض کو نظر انداز کرتے ہوئے گاندھی تعلیم کے حصول کے لیے لندن چلے گئے۔ لندن میں قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد موہن داس گاندھی ہندوستان واپس آئے اور وکالت شروع کر دی۔ وہ اپنا پہلا کیس تو ہار گئے۔ اس واقعے سے بہت ذلت محسوس کرنے والے گاندھی کو جنوبی افریقہ میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی، جسے انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ جنوبی افریقہ میں جب وہ ٹرین کے فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں سفر کر رہے تھے تو گاندھی کو ایک انگریز نے ان کے سامان کے ساتھ ڈبے سے باہر پھینکوا دیا۔ جنوبی افریقہ میں مقیم ہندوستانیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے خلاف انہوں نے ایک جماعت قائم کی اور نٹال میں ہندوستانیوں کو معاشرے سے علیحدہ رکھنے کے خلاف جدوجہد شروع کر دی۔ جنوبی افریقہ میں ہندوستانیوں کے حقوق کی اس جدوجہد کے دوران ہی گاندھی نے تزکیہ ذات اور ستیہ گرہ جیسے اصولوں کے ساتھ تجربہ کرنا شروع کیا تھا، جو ان کے عدم تشدد کے وسیع تر خیال کا حصہ تھے۔ گزشتہ کئی سالوں کی اپنی جدوجہد کی مدد سے گاندھی نے 2221 افراد کے ساتھ نٹال سے ٹرانسوال تک احتجاجی مارچ کا فیصلہ کیا۔ اسے انہوں نے آخری سول نافرمانی کا نام دیا اور گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں 9 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ تاہم ان کی شروع کردہ ہڑتال اور پھیل گئی
جس کے بعد جنوبی افریقہ کی برطانوی حکومت کو ہندوستانیوں پر عائد ٹیکس واپس لینا پڑا اور گاندھی کو جیل سے رہا کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ جنوبی افریقہ میں برطانوی حکومت کے خلاف گاندھی کی اس فتح کی انگلینڈ کے اخبارات نے زبردست تشہیر کی۔ اس کامیابی کے بعد گاندھی بین الاقوامی سطح پر مشہور ہوئے۔ جنوبی افریقہ میں اپنی تحریک کی کامیابی کے بعد گاندھی ایک فاتح کے طور پر وطن واپس آئے۔ ہندوستان آنے کے بعد گاندھی اور کستوربا نے فیصلہ کیا کہ وہ ریل کے تیسرے درجے میں پورے ہندوستان کا سفر کریں گے۔ ہندوستان کے اس دورے کے دوران گاندھی کو شدید صدمہ اس وقت پہنچا جب انہوں نے اپنے ملک کی غربت اور آبادی کو دیکھا۔ اس دوران گاندھی نے برطانوی حکومت کے نئے جابرانہ قانون رالیٹ ایکٹ کی مخالفت کا اعلان کیا۔ اس قانون کے تحت حکومت کو یہ طاقت حاصل تھی کہ وہ کسی بھی شہری کو شدت پسندی کے شبہ میں گرفتار اور قید کر سکتی ہے۔ گاندھی کے کہنے پر ملک گیر سطح پر ہزاروں افراد اس قانون کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ تمام شہروں میں احتجاج کیا گیا، لیکن اس دوران متعدد مقامات پر پرتشدد واقعات رونما ہوئے۔ امرتسر میں جنرل ڈائر نے 20,000 افراد کے ہجوم پر فائرنگ کر دی، جس میں 400 سے زیادہ افراد ہلاک اور 1300 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ اس قتل عام کے بعد گاندھی کو یقین ہو گیا کہ انہیں ہندوستان کی آزادی کی تحریک کا آغاز کرنا چاہیے۔ گاندھی اب اپنی روز افزوں مقبولیت کی وجہ سے انڈین نیشنل کانگریس کا نمایاں چہرہ بن گئے۔ وہ برطانیہ سے ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے رہنما بھی بنے۔ جدوجہد کے لیے مہاتما گاندھی نے انڈین نیشنل کانگریس کو عوام میں ایک مقبول پارٹی بنا دیا۔ اس سے پہلے کانگریس امیر ہندوستانیوں کا ایک گروہ ہوا کرتی تھی۔ گاندھی نے مذہبی رواداری اور تمام مذاہب کی آزادی کی بنیاد پر ہندوستان کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ گاندھی کی عدم تشدد کی تحریک کی اپیل پر ہندوستانی معاشرے کے تمام تر طبقات اور مذاہب کی حمایت ملنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے برطانوی حکومت کے خلاف عدم تعاون کی تحریک کا آغاز کیا۔ گاندھی کی اپیل پر ہندوستان کے لوگوں نے برطانوی سامان کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں برطانوی حکومت نے گاندھی کو غداری کے الزام میں گرفتار کیا اور انہیں 2 سال تک جیل میں رکھا گیا۔ جب ایک اخبار نے گاندھی پر ڈھکوسلے کا الزام لگایا تو انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان کا دیسی لباس پہنتا ہوں کیونکہ یہ ہندوستانی ہونے کا سب سے آسان اور فطری طریقہ ہے۔ گاندھی کی تحریک اور ان کے مطالبات کو نظر انداز کرنا اب برطانوی حکومت کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ لہٰذا برطانوی حکومت نے ہندوستان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں بات چیت کے لیے لندن میں ایک گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا۔ تاہم انگریزوں نے تمام ہندوستانیوں کو اس بحث سے دور رکھا۔ جب چرچل نے ہندوستان سے نازیوں کے خلاف جنگ میں برطانیہ کی حمایت کرنے کو کہا تو گاندھی نے یہ اصرار کیا کہ ہندوستان کو نازیوں کے خلاف جنگ میں برطانیہ کی حمایت اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ اپنے ہی گھروں میں غلام ہیں۔ اب گاندھی نے حکومت برطانیہ کے خلاف ایک نئی غیر متشدد ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کی۔ اس تحریک کے آغاز میں گاندھی اور ان کی اہلیہ کستوربا کو جیل بھیج دیا گیا، جس کے بعد گاندھی کو جیل سے رہا کرنے کے مطالبے پر پورے ملک میں
پرتشدد تحریکیں شروع ہو گئیں۔ برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل اس معاملے پر جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ گاندھی کی اہلیہ کستوربا جیل میں ہی دم توڑ گئیں اور کئی مہینوں کے بعد گاندھی کو 1944 میں رہائی ملی۔ ہندوستان چھوڑ دو تحریک سے پہلے گاندھی نے کہا تھا کہ یا تو ہمیں ہندوستان کو آزاد کرانا چاہیے یا اس کوشش میں خود کو قربان کر دینا چاہیے، لیکن ہم کسی بھی قیمت پر تاعمر غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہندوستانیوں میں آزادی کا مطالبہ روز بروز تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر برطانوی حکومت ہندوستان کی آزادی کے لیے بات چیت شروع کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ماؤنٹ بیٹن پلان کے تحت ہندوستان کو تقسیم کر کے دو آزاد ممالک یعنی انڈیا اور پاکستان بنا دیا گیا۔ یہ تقسیم مذہبی بنیادوں پر ہوئی۔ اس وقت جب دارالحکومت دہلی میں قوم آزادی کا جشن منا رہی تھی، مگر گاندھی کا متحدہ ملک کا خواب بکھر چکا تھا۔ تقسیم کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری ہوئی۔ تقریباً 1 کروڑ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ مایوس گاندھی دہلی چھوڑ کر کلکتے روانہ ہو گئے تاکہ تشدد کی روک تھام کی جائے اور وہاں امن قائم ہو سکے۔ ملک کی تقسیم کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تشدد ہوا۔ گاندھی کلکتے سے دہلی لوٹ آئے تاکہ وہاں مقیم مسلمانوں کی حفاظت کر سکیں جنہوں نے پاکستان جانے کے بجائے ہندوستان ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گاندھی نے ان مسلمانوں کے حقوق کے لیے بھوک ہڑتال کر دی۔ ایک دن جب وہ دہلی کے برلا ہاؤس میں ایک دعائیہ تقریب کے لیے جا رہے تھے تو ان پر ایک ہندو بنیاد پرست نے حملہ کر دیا۔ گاندھی کے سینے میں 3 گولیاں لگیں۔ سخت گیر ہندو حلقوں میں گاندھی کی موت پر جشن منایا گیا، لیکن زیادہ تر ہندوستانیوں کے لیے مہاتما گاندھی کا قتل قومی صدمہ تھا۔ دہلی میں جب گاندھی کی آخری رسومات کا وقت آیا تو انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 10 لاکھ افراد کی بھیڑ امڑ آئی۔ دہلی میں بہنے والے دریا جمنا کے کنارے ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں اور عدم تشدد اور امن کے اس پجاری کی موت پر پوری دنیا کے لوگوں نے سوگ منایا۔